بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، آج جمعہ کا دن ہے۔ کورونا وائرس کی اس پس منظر میں ہم اور آپ عمومی طور پر جمعے کی نماز سے اور مسجدوں میں جمعہ کے پڑھنے سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا قدم اچھا قدم ہے۔ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اس مرض کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم آج جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا جمعے کا دن گزرا کیسا۔ ایک تو وہ تکلیف، وہ کسک جو ہمارے دل میں ہے جمعہ نہ پڑھنے کا، وہ پچھلے 3 جمعہ سے، آج یہ 4تھا جمعہ ہے۔ بعض ملکوں میں کئی جمعے سے ہے۔ وہ احساس رہنا چاہیے کیونکہ جمعے کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کی اور الحمدللہ مسلمان جمعے کا اہتمام کرتا ہے۔ آج آئیے جائزہ لیں کہ ہمارا جمعے کا دن کیسے گزرا، کس اعتبار سے۔ گزر تو سب کا گیا ہوگا، گزر جائے گا سو کر کے، باتیں کر کے، اور بہت ساری گھریلو مصروفیات اپنا کر۔ جمعے کے اعتبار سے کیسا گزرا، جمعے کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کی وجہ سے جو ہمیں مسجد نہ جانے کی تکلیف ہے، جمعہ جو قائم نہیں ہو رہا ہے اور ہم اس سے محروم ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمیں درد ہے، اس اعتبار سے آئیے ہم آپ اپنا جائزہ لیں اور محاسبہ کریں کہ ہمارا جمعہ کیسا گزرا، پچھلے کیسے گزرے اور آج کا دن کیسا گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کے دن کو بہت اہم بتلایا ہے۔ جمعے کے دن کے بہت سارے کام ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک محفل میں جمعے کے تعلق سے تذکرہ کر چکے ہیں، ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو بھی اہمیت دی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ آئیے ہم جائزہ لیں جمعے کے دن کو جو اہمیت حاصل ہے، اس اعتبار سے ہمارا دن کیسا گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی جو فجر ہے، اس میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمائی تھی۔ سورہ سجدہ، جو لوگ اہتمام کرتے ہیں سنتوں کا اور قرأت میں بھی اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن وہ پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی ہے، آپ کی سنت ہے، ضروری تو نہیں ہے نماز اس کے بغیر بھی ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ ہم نے اگر یاد نہیں کی ہے، فجر میں نہیں پڑھا ہے، وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں جنہیں سورہ سجدہ یاد ہے، انہوں نے فجر میں سورہ سجدہ پڑھی یا نہ پڑھی، یہ جائزہ لیں اس کا، یاد تھا انہیں کہ نہیں یاد تھا۔ جمعے کو ہم نے صرف جمعے کی نماز سے خاص کر دیا ہے، وہ بھی مسجدوں میں جانے سے خاص کر دیا ہے، وہ بھی امام کے خطبے اور باجماعت نماز سے خاص کر دیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ذرا جائزہ لیں۔ تو ہم اور آپ آج زیادہ جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں وہ اسی بات کا۔ اگر کسی طرح ہم کو 15 منٹ کی اجازت مل گئی ہوتی تو ہماری بھیڑ مسجدوں میں ہوتی اور ہم سوچتے 15 منٹ جمعے کا مل گیا تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ حالانکہ جمعے کا دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بتلایا ہے، اہمیت شروع ہو گئی فجر کی نماز سے۔ آئیے آج آپ سورہ سجدہ کو اٹھا لیجئے۔ آخر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورہ سجدہ کو فجر میں پڑھتے تھے؟ کبھی اس کے معانی پر غور کریے، اس کے مفہوم پر غور کریے۔
میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو یاد دلا دوں کہ سورہ سجدہ یہ وہی سورہ ہے جس کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے آئے ہوئے نمائندہ کے سامنے سب سے پہلی بار قرآن برملا دعوتی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قریش کے ایک نمائندہ بن کر آپ کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، عتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ سجدہ ہی پڑھی تھی۔ اس کا مطلب بڑی اہمیت ہے، اور وہ سورہ سجدہ ہی سن کر گئے تھے کہ بدل گئے تھے، اور قریش کے سامنے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں بڑی زبردست رائے رکھی تھی کہ انہیں چھوڑ دیجئے، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو عرب ان کو ناکام کر دیں گے، ہم ان کے چکر میں نہ پڑیں۔ سورہ سجدہ ہی تھا۔ تو سورہ سجدہ گویا کہ بہت اہم ہے، سورہ سجدہ کو ہم اور آپ پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد کر لیں گے تو ہمیں فضیلت حاصل ہوگی کہ فجر میں ہم بھی سورہ سجدہ کی تلاوت کر سکیں۔ اس کے بعد 3 چیزیں بالاتفاق تمام علماء اور فقہاء تمام مکتب فکر میں 3 چیزیں مسنون ہیں جمعے کے دن: غسل کرنا، حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ یہ بالاتفاق تمام علماء کے یہاں تمام مکتب فکر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب میں شامل ہے، جمعے کے دن کی تیاری میں شامل ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس تیاری کو کر سکیں۔ ہم اس ارادے سے، اس نیت سے کہ یہ جمعے کا دن ہے اس لیے غسل کر لیں۔ ہو سکتا ہے میں بہرحال مایوس نہیں ہوں، یا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی پر کچھ کہوں، لیکن شاید آج بہت سارے لوگ غسل کی ضرورت ہی نہ محسوس کرتے ہوں کہ جمعے کی نماز تو انہیں پڑھنی نہیں ہے، مسجدیں تو بند ہیں، امام صاحب، مؤذن اور ان کے ساتھ 2 لوگ اور 4 لوگ مل کر جماعت کر لیں گے اور جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، ہمیں تو جانا نہیں، تو اس لیے غسل کریں یا نہ کریں۔ ایسا مت سوچیے، غسل کیجئے، یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، جمعے کے دن کی چیز ہے۔ خوشبو لگائیے، مناسب کپڑے جو میسر ہوں اچھے ان کو پہنیے، مسواک میسر ہے مسواک کیجئے، مسواک کا اہتمام کریے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اور سکھایا۔ اب آئیے، جمعے میں 2 چیزیں ہیں، خطبہ اور جمعہ۔ خطبہ سننا یہ خود ایک اہم چیز ہے، اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران اگر کوئی کسی کو زبان سے روکتا بھی ہے، یعنی کوئی شخص باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی غلط کام میں مصروف ہے یا کوئی کھیل کود میں مصروف ہے، تو اس سے وہ اشارے سے منع کرے، زبان سے نہ منع کرے۔ یہ خطبے کی اہمیت ہے۔ اب ایسی صورت میں آئیے، کم از کم ہم خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ خطبے کے مقصد کو تو ہم گھر میں بھی پورا کر سکتے ہیں، بیٹھ جائیں آدھے گھنٹے کے لیے دین کو سیکھنے کی غرض سے۔ جو کتاب آپ کو بہتر میسر ہو، جو آڈیو ویڈیو میں آپ کو میسر ہو، جو طریقہ آپ اپنائیں، بس صحیح ہے کہ وہ صحیح چیز ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ اسلام ہو، اسلام کی تعلیمات میں سے ہو، آپ کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہو۔ آپ بیٹھ جائیے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے، امام صاحب تو آپ ان کے پابند ہیں کہ وہ جو خطبہ دیں گے وہی آپ سنیں گے، جس زبان میں دیں گے اسی کو آپ سنیں گے، آپ سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، لیکن آپ تو اپنے گھر پہ ہیں۔ کتنا آسان ہے آپ کے لیے اور کتنا بہتر موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اس ارادے سے کہ ہم آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے، اگر پڑھ سکتے ہیں تو کوئی دین کی صحیح چیز پڑھیں گے، اچھی چیز پڑھیں گے، قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیں گے، احادیث کی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جائیں گے، دین کی کوئی بھی کتاب لے کر بیٹھ جائیں گے اور پڑھیں گے ہم آدھے گھنٹے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور نہیں ہے تو کوئی آڈیو ویڈیو لے کر بیٹھ جائیں گے، اسی کو سنیں گے، اسی سے سیکھیں گے، اسی سے جانیں گے۔ کیا یہ کام کیا ہم نے؟ کتنا آسان ہے۔ آپ کبھی بھی بیٹھ جائیے، آپ کے پاس وقت ہے۔ تو کیا آج ہم نے اس طرح اپنے جمعے کے دن کو گزارا؟ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سورے کو پڑھتے تھے اس کا اہتمام کیا۔ ہم نے غسل اس ارادے سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے لیے غسل رکھا ہے۔ ہم نے خوشبو اس لیے لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے خوشبو لگا کے جاتے تھے۔
ہم نے مسواک اس غرض سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسواک رکھا ہے. ہم نے کپڑے اس لیے اہتمام سے پہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی میسر اچھے کپڑے انہیں پہننے کی ترغیب دی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے اپنا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ اس لیے نکالا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی کے اس دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھا کر دین کو سیکھنے کا اہتمام کر لے. جو غرض رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ وہ ایک پارٹ ہے نماز کا، 2 رکعت کے بدلے میں ہے. خطبے کا سننا ضروری ہے، خطبے میں آپ کو پہنچنا ہے. اگر آپ خطبہ شروع ہو گیا اور مسجد میں پہنچے تو آپ مسجد میں پہنچنے اور جمعے کی حاضری کی فضیلت سے محروم ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے جس میں فرشتے انٹری کرتے ہیں ان لوگوں کی جو نماز کے لیے جمعے میں آتے ہیں. آپ خطبے کو اہمیت دیتے ہوئے، خطبے کا مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہفتے کا اپنے سماج کا، اپنے آس پاس رہنے والوں کا جائزہ لیتے تھے کہ لوگوں کے اندر کیا اچھائی ہے، کیا کمی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف لے جاتے، کھڑے ہوتے، تو خطبے کے دوران آپ لوگوں کو بتلاتے، انہیں سکھاتے، انہیں تنبیہ فرماتے، ان کی رہنمائی فرماتے، ان کو اچھی باتیں بتلاتے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوا کہ خطبے کے دوران اگر آپ نے محسوس کیا کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کا اعلان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا. تو یہ خطبہ جو ہے یہ ہمیں اور آپ کو درس کے لیے تھا، موعظت کے لیے تھا، سکھانے کے لیے تھا، سمجھانے کے لیے تھا. ہمیں اس غرض سے تھا خطبہ کہ تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کیا ہے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے. خطبوں میں تو آپ کی مجبوری تھی کہ اگر خطبہ امام صاحب نے صرف عربی میں پڑھا تو آپ کچھ نہیں سمجھ سکے. اسی لیے علماء کے 2 اقوال ہیں، 2 رائیں. ایک وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں عربی میں خطبہ ضروری ہے، البتہ اس کو سمجھا دیا جائے ممبر سے الگ ہٹ کر، چاہے وہ خطبے سے پہلے ہو چاہے وہ نماز کے بعد ہو. لیکن دوسرے علماء کا گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں، خطبے کے دوران ہی لوگوں کو نصیحت کی جائے، لوگوں کو واعظ کیا جائے، ان کو ان کی زبان میں بھی سمجھا دیا جائے مسنون خطبے کو پڑھتے ہوئے. تو مقصد دونوں کے نزدیک طے ہے کہ آپ کو خطبے کے ذریعے سمجھانا ہے، خطاب کرنا ہے، بتلانا. کیا ہم اپنے گھروں میں آج ایسا کر سکے؟ پورے گھر والے آپ یہ اہتمام کریں، یہ بنائیں، یہ سیکھیں، جانیں، طریقہ اپنائیں کہ ہم دین کو سیکھیں گے. آگے بھی ابھی یہ کووڈ-19 کا یہ سلسلہ، یہ اس کی وبا رہے گی، اللہ اس کو جلدی ختم کرے. لیکن کم و بیش ابھی تو اس کو رہنا ہی ہے 3 مئی تک. ابھی بھی جمعے کے دن آئیں گے. آپ اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اور جو کام ہم سے چھوٹ گیا ہے اسے ہم انشاءاللہ آگے کریں گے. پھر آپ جائزہ لیں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کی؟ کیا آپ نے کثرت سے درود پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنی چاہیے، کثرت سے درود پڑھنی چاہیے. بکثرت اگر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں اجر ملے گا، اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے. یہ وبا ہمارے سامنے ہے، ہمیں اور گر گرانا چاہیے. ہم مسجد نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس بیماری سے انسانوں کو نجات دے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائے. آئیے ہم اپنے جمعے کو اچھے سے گزاریں.